السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے؟ تو ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، آیا کہ کسی قرآن حدیث کے اندر یہ جملہ مشکل کشا کا جو لفظ یہ ہے، یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، اسی حوالے سے پہلے تو ہم آپ کو مفتی سمر عباس اطہاری کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو جڑے فیس بک تے سن دیو نا، چھلے مچھے منے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے مرجے انجیرے پلمبر چھلمبر کلمبر ملمبر، اور میں نے ایک بندہ کہندا تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے تو پھر کربلا میں چل کے مشکل کشائی کیوں کی نہیں ہے؟ میں کہا اچھا تیرے ورگے کمینے ہجے پھیر دینے، اچھا ہجے تیرے ورگے کمینے پھیر دینے، بلے 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 بلے۔ میں کہا چوڑا موک گئیاں پر یہ انٹرنیشنل ہجے پھیر دیئے، ادھر آ کیوں نہیں کہے؟ میں کہا یار یہ دس حضرت امام علی مقام کی شہادت کا کب پتہ چلا تھا؟ کہ پیدا ہوندے ہیں، تو میں کہا تینوں آئی ٹینشن ہوندی پئی ہے بھی علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ تو نبی پاک نو چاہیے سی نا ہاتھ چک کے دعا کر دیندے، یا اللہ میرے آکھن تے تو سورج نو موڑیا ہے، میرے آکھن تے تو چاند نو توڑیا ہے، تے سب کچھ کر دینا ہے، اے حسین پاک دی شہادت ہے اے ٹال دے۔ نبی نو پتہ سی؟ اکھے آہو دعا منگی، اکھے نہیں۔ تو میں کہا تینوں بہت ہی ٹینشن ہے۔ مولا علی نو پتا سی؟ اکھے آہو۔ تو میں کہا مولا علی نو اس نے کیوں نہیں آکھیا؟ میں تے مشکل کشا ہے ہی اللہ دی عطا دے نال، ساڈا بھی جیڑا نبی ہے تے محمد ہے۔ آپ نے نہیں آکھیا، سیدہ کائنات نے نہیں آکھیا؟ بولو اکھے گل تا ٹھیک آ۔ میں کہا ساریاں ہی ٹھیک آ، تو اعتراض لے کے کتھوں آ گئے ہے؟ تو میں نے کہا چلو حضرت امام حسین خود ہی، انہوں نے پتا سی نا میں شہید ہونا ہے، وہ خود ہی کہہ دیں بھی حضور نہ امام حسین نے حالانکہ پتا ہے، نہ مولا علی نے حالانکہ پتا ہے، نہ سیدہ پاک نے حالانکہ پتا ہے، نہ نبی پاک نے حالانکہ پتا ہے۔ انہیں 9 بجے والی سبحان اللہ ہوئے تو پھر سناما 5 کلو دا سیر ہلن تو پھر کی میں سناما تو آنو انہوں سمجھ آئی دی آپ رات نو گلاں کرنیاں سوکھیاں اینا کرانیاں نو جواب بھی سن۔ یہ علی مشکل کچھ آئے تو بھی میں کہا گل سنو چبل جان دی، تینوں نہیں پتا ہوں تا میں اعتراض نہ کریا کر۔ اے جڑے فیس بک تے سن دیو نا، چھلے مچھے منے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے مرجے انجیرے پلمبر چھلمبر کلمبر ملمبر، اینا دے سننا تیرے بیڑے گرک ہوئے نے۔ میرا جان کربلا انہاں دا امتحان ہے۔ ساڈا جدو امتحان ہوئے نا یا ساڈے بچیاں دا، تواڈے بھی بچیاں دا ہوئے، 5ویں دا بھی ہوئے تو اسی ترلے کرنے ہیں یار منڈا کس طرح پاس ہو جوے۔ ہیڈ ماسٹر لابدے پھر دے ہیں، بابا جی ہیڈ ماسٹر نے بابا جی شامی تو انہوں ملنا مغرب تو بعد، جب اثر تو بعد کیوں نہیں آؤں کہتے نہیں منہ دکھاؤن جوگا نہیں میں رہنا، مغرب تو بعد ملن جاتا تہاڈا بھتیجا اوتھے میں کراں، وہ پھر 5ویں دا امتحان ہے، تہاڈے بھتیجے نے آنا پھر ہے، وہ پھر پوچھنے خیر آ کے یار نکما جاہل کمینہ کسی تھان دا بتھیری کوشش کیتی سونا پڑھیا نہیں، لیکن وہ نہ ہوئے فیل ہو جائے نک دین دا نہیں رہنا، پھر آیا تسی تے میرے پرانے میرے ابے دے بھی استاد تا میرے بھی استاد تا اپنے بھتیجے دے بھی استاد سفارشاں کردا پھردا ایدائیاں کیوں منڈا کتے فیل نہ ہو جائے ہیں؟ حالانکہ ٹیوشنا سکول سارا کچھ، لیکن انہوں یقین ہی کوئی نہیں کہ ساڈے منڈے نے پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہوں میں گل کرن لگیاں جے بولیں تو اگلی گل کراں گا نہیں تو تقریر مکا دیاں گا۔ میں کہا پتر تو کہنا ہے کہ جناب حضرت مولا علی پیچھے کیوں نہیں گئے، دعا کوئی نہیں کی تھی؟ میں کہا اوے جاہلا، اے حسین دا امتحان ہے، ساڈے بچیاں دا امتحان ہوے، تواڈیاں دا ہوے، لوکاں دا ہوے، او سفارشاں کر دینے کیونکہ پتہ ہے اے نکما اے پاس نہیں ہونا، او سفارشاں وہ کر دینے جینا دا نکما ہوے اور جینا دا بچہ ہی حسین ہوے اس
بن جبیر روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں امام بخاری کی روایت سعید بن جبیر سے ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی۔ ابی بن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی، یہ سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان۔ اور حدیث صحیح بخاری کی امام بخاری نے روایت کی کتاب التفسیر میں، فرمایا سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے ہمارے صحابہ میں سب سے بڑا قاری قرآن کا قاری ابی بن کعب ہے، اور سب سے بڑا عالم اور فقیہ اور قاضی جج علی ابن ابی طالب۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سفیان ثوری سے مروی ہے، یہ ایک اور ائمہ اور فقہا کی سند کے ساتھ حدیث ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل میں بیان کیا، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے۔ امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، اور یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، بہت اعلیٰ سند تمام روات۔ فرماتے ہیں کہ قال کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو حسن۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ فقہی اور شرعی مسئلہ، کوئی بڑا دقیق مشکل شرعی مسئلہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، ان کو پیش کر دیا جاتا، اور فرماتے کہ اگر علی موجود نہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علی نہ ہو اور انتہائی دقیق شرعی مسئلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، مشکل شرعی مسئلے کے حل کے لیے علی کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ یہ جو لقب آپ کو دیتے ہیں نا مشکل کشا، مشکل کشا، یہ لقب اس حدیث کی روح سے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور اس کا ذکر امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں کیا ہے، صحیح بخاری میں۔ میں الفاظ دہرا رہا ہوں پھر، فرماتے کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ، کوئی ایسی مشکل آ جاتی شرعی مسئلے میں، کوئی مشکل شرعی مسئلہ پیش آ جاتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علمی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہوتی، علمی مشکل حضرت علی کے بغیر، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کا دماغ اور ذہن کھل جانا چاہیے، ان کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور پھر امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں یہ الفاظ لکھے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں لفظ تھے کان عمر یقول لولا علی لہلک عمر۔ جتنے مشکل حالات پیش آئے، جتنی مشکلات علمی پیش آئیں، شرعی مشکلات پیش آئیں، حالات مشکل پیش آئے، اور قدم قدم پر قرآن اور سنت اور شریعت کی روح سے رہنمائی درکار تھی، بڑے بڑے کڑے فیصلے کرنے پڑتے تھے، بڑے بڑے اجتہادات کیے سیدنا فاروق اعظم نے، بڑے بڑے بدلے ہوئے حالات کے مطابق نئے احکامات دیے، نئے احکامات دیے، نئی سچویشنز کو ایڈجسٹ کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب دیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل میں روایت کیا، امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں روایت کیا، اور تمام آثار بیان کر کے پھر اس کے بعد کئی اور صحابہ کے تذکرے اسی باب میں آئے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی
تو ناظرین پہلے نمبر پہ ہم بڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ پہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ام الکتاب، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ ناظرین قرآن کی ماں، یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہے۔ دنیا دار ایک جملہ یہ بھی کہا، تو دنیا کے اندر اگر کوئی نوجوان اپنی ماں کی نافرمانی کرے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ناظرین جو قرآن کی ماں کا انکار کریں، آگے آپ خود ہی سوچیں۔ قرآن کی ماں یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے وہ حاجت مند ہے، اللہ اکیلا یہ مشکل کشا ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں۔ آیا کہ جو یہ بات کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہے، آیا کہ پھر ان کے عقیدے کے مطابق کیا پیارے علی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ تو ناظرین جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی نماز قضا بھی نہیں کی میرے عقیدے کے مطابق، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے اندر یہی کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت علی کہتے تھے اللہ میں عبادت تیری کرتا ہوں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو ناظرین کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا اس لیے کہتے ہیں ان کی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت ہوئی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ یہ ذہن میں رکھ کے، یہ دلیل رکھ کے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر یہ ہوئی ہے، اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں، تو پھر ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حکیم بن حزام ان کی ولادت پھر وہاں پہ ہوئی ہے، پھر ان کو بھی مشکل کشا کہنا چاہیے، جبکہ ناظرین یہ تو واقعی ہی ضعیف ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے کو بھی مشکل کشا کہنا چاہیے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک صرف ہمیں اللہ کو ہی مشکل کشا ماننے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔